الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگے تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر روک رکھو، یعنی اپنے نکاح میں رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں۔ اور اللہ کے خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ لوگوں، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری سورہ طلاق کی تفسیر چل رہی ہے۔ بہت ہی اہم تفسیر ہے اور زندگی سے لگا ہوا بالکل مسئلہ ہے۔ شریعت نے طلاق اور نکاح کا نظام بہت مضبوط رکھا ہے، اور دیگر چیزوں کی طرح اس کا ایک ایک پہلو، اس کی ایک ایک چیز کھول کھول کر سمجھا دی ہے۔ اب تک کی جو مجلسیں ہوئی اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اس شریعت کی برکت سے ہم ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب آپس میں میاں بیوی بن جاتے ہیں تو شریعت کا یہ مزاج ہے اور شریعت کی یہ چوائس ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ سلامت رہے، محبتوں کے ساتھ قائم رہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں، لہذا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے کہ کبھی ایسے دو لوگوں کا بھی رشتہ آپس میں ہو جاتا ہے کہ بہت شرافت والے ہوں تو بھی جو ہے ان کا مزاج آپس میں نہیں مل پاتا ہے، اور وہاں زندگی کا یہ تقاضا اور زندگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں اپنا رستہ الگ کر کے کوئی نئی راہ اور کوئی جو ہے نیا سفر شروع کرے، تو ایسے موقع پر طلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو شریعت نے طلاق کا بھی نظام رکھا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بھی زندگی کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرنے کا نظام ہے۔ لیکن طلاق کا غلط یوز کرے آدمی یا صحیح طریقے سے طلاق نہ دے تو یہی ایک جائز کام بھی آدمی کے لیے ناجائز بن جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، یا بغیر ضرورت کے طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر اور خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ لہذا پچھلی پوری آیات میں
یہ حکم دیا گیا کہ اگر ضرورت پڑے اور طلاق دینی ہو تو عدت کے وقت سے پہلے طلاق دو. مطلب یہ کہ غصہ آیا اس وقت طلاق مت دو، بلکہ یہ دیکھو کہ ابھی جو ہے یہ یعنی جو بیوی ہے سامنے وہ ابھی شریعت کے مطابق طلاق کے اہل ہے یا نہیں. پورا نظام دیا کہ آپ کو طلاق دینی کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کیا کیجیے، اپنے آپ پر قابو کیجیے، کنٹرول کیجیے، پاکی کے دن آنے دیجیے، پورے پاکی کے دنوں میں اس کے قریب مت جائیے، اور پھر جب ناپاکی کے دن شروع ہونے والے ہو اس سے 1-2 دن پہلے اس کو طلاق دے دو. تو اس وقت اگر ضرورت ہوگی تو ہی طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. پھر اس میں بھی یہ کہا کہ طلاق رجعی دو، یعنی صاف کھل کر کہو میں نے تجھے طلاق دی، یوں کہو، اشاروں میں طلاق مت دو. اس کے پیچھے بھی شریعت کی چاہت یہ ہے کہ اس سے جو ہمارے قانون کے مطابق جو طلاق پڑے گی اس میں عدت کے درمیان اگر اتنی زیادہ جو ہے اس کے پاس چانسز رہیں گے، مثلا جا کے بوسہ لے لیا بیوی کو، فوراً نکاح میں آ جائے گی. کیا مسئلہ ہے، بیوی نہ چاہے پھر بھی آ جائے گی. یا یہ کہ بیوی سے کہہ دیا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی، اب جو ہے میں رکھنا چاہتا ہوں، بس اتنا بول دیا تو آدمی عورت فوراً نکاح میں آ جائے گی. کتنا زیادہ چانس ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان تعلیمات کی ہم رعایت نہیں کرتے تو پھر جو ہے آدمی پریشان گھومتا ہے اور پھر کوئی رستہ باقی نہیں رہتا ہے. آگے جو ہے طلاق کے معاملے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اب طلاق دے دی، اور دی اس طرح، ہم نے کہی اس طرح، یعنی طلاق رجعی دی، کھل کر ایک ہی طلاق دی یا 2 دی، لیکن کھل کر کہا ہے 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی مثلا. اور اس کی عدت کا جو زمانہ ہے میں نے بتایا تھا 3 پیریڈ اس کے نکلنے چاہیے. اب یہ 3 پیریڈ کا مثلا آخری چل رہا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گی طلاق، عدت سے نکل جائے. تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس آیت میں 2 آپشن دیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب اس کی عدت بالکل ختم ہونے والی یعنی اب کچھ دن رہ گئے ہیں، تو تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. نمبر 1 فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس وقت تو جھگڑا ہوا تھا، دماغ خراب تھا، یا 2-4 آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے دماغ خراب کر دیا تھا. اب تو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، بیوی کی کیا ضرورت ہے، بچوں کی کیا ضرورت ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. لہذا شریعت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اب یا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ اس کو واپس نکاح میں رکھ لو. کیا کرو، واپس نکاح میں رکھ لو، یا او فارقوہن، یا پھر نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو چھوڑے رکھو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عدت ختم ہوتے ہی آزاد ہو جائے گی. لیکن دونوں جگہ پر قرآن نے لفظ بڑھایا ہے بمعروفین، شرافت والے طریقے سے. کیسے؟ شرافت والے طریقے سے. چونکہ اوپر میں نے کہا تھا نا کہ جیسے ہی طلاق ہوئی اس کے بعد عورت کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر جائے، بلکہ اسی گھر میں رہے. اور یہ وہ اسی گھر میں رکھنے میں بھی ایک مصلیحت یہی ہے کہ دن رات زیارت ہوتی رہے گی تو کوئی نہ کوئی راستہ محبت کا اللہ نکال دے گا. یہ ایموشنلی طریقہ ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو اب عدت ختم ہونے والی تو 2 آپشن ہے، یا تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے پر روک لو. اب روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ رجعی طلاق دی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جا کے کہہ دے کہ میں نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں. یا یہ کہ وہ جو بھی بات ہے، مثلا ایک میاں اپنی بیوی سے جو تعلق بنا سکتا ہے پیار محبت کا وہ بنا لیا تنہائی میں تو بھی ختم ہو گیا معاملہ، فوراً نکاح میں آ جائے گی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے بمعروفین، اچھے طریقے پر. کیا مطلب اس اچھے طریقے کا؟ ایک تو عرب کا کلچر تھا، وہاں کیا تھا کہ یہ لوگ بیوی کو طلاق دیتے تھے، اور پھر طلاق دینے کے بعد جیسے عدت ختم ہونے والی 3 مہینے ختم ہوں گے تو یہ رجوع تو کرتے تھے، یعنی کہ اپنے نکاح میں واپس لیتے تو تھے، لیکن ان کی نیت ان کو نکاح میں رکھنے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بیوی کو سزا دینے کی ہوتی تھی کہ ابھی 1 طلاق دی ہے میں نے، ابھی 3 مہینے اس کو کونے میں بٹھایا ہے، اب جیسے ہی آخری دن چل رہے ہیں واپس کہے گی تو میرے نکاح میں، پھر جیسے ہی نکاح میں آ جائے گی پھر طلاق دیں گے، اور پھر 3 مہینے واپس کونے میں، پھر تیسری والی یوز کریں گے، یعنی پورا سال جو ہے اس کو گھما کے رکھتے تھے. قرآن نے کہا اس کی اجازت نہیں. اور عام کامن بات کیا ہے بمعروفین کی، کہ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کو اب واپس اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو پھر بھول جاؤ کہ پیچھے کیا ہوا تھا. پھر تانے اور تشنیع کی اجازت نہیں ہے، اب کوسنے کی اجازت
نہیں. اگر اتنا حوصلہ ہے تو رکھو. بلکہ یہاں تک لکھا کہ اگر اتنا حوصلہ ہے کہ جس بھول کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی تھی اس کو میں اگنور کروں گا. کیا کروں گا؟ برداشت کروں گا. دوبارہ اب جو ہے اس کے اوپر بحث ہماری نہیں ہوگی. سمجھو کہ اس کو مجھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے. اگر اتنا حوصلہ ہے بالمعروف، یہ ہے صحیح طریقہ. اب اس کو کیا کر لو، نکاح میں لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. ارے دماغ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اپنے یہاں کیا ہے کہ چلو مثلاً ہو بھی گیا تو بڈھی ہوگی وہاں تک سنائیں گے. یہ دماغی عذاب ہے، ٹارچر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس پر مستقل سزا ہو. لہٰذا جو جھگڑا ہوا ہے موقع سے بات ختم ہو گئی، پھر کبھی نکلنی نہیں چاہیے. اپنے پورے چوپڑے بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم کو کوئی چھوٹی دعا یاد نہیں رہ پاتی ہے. کہو کہ بس ملک یاد کر نہیں یاد ہوگی، لیکن پیچھے کی پوری ہسٹری یاد رہتی ہے، ڈیلیٹ ہی نہیں ہو پاتی، جملوں کے ساتھ یاد رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انرجی ہم جہاں لگانا چاہیں وہاں لگائے تو بہت اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں. 3 جھگڑوں میں لگائیں تو قرآن نے کہا نہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. کیا کرو؟ اگر ان کو رکھنا ہے تو شرافت کے ساتھ رکھو. کس کے ساتھ؟ شرافت. اب ان جھگڑوں کا تذکرہ نہیں، ان جملوں کا تذکرہ نہیں. جس بات کی وجہ سے بات پیدا ہوئی تھی اس بات کو بھی اگنور کرو، اس کو رکھ لو. ہاں وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ. اگر رجوع کرتے ہو تو 2 آدمی کو گواہ بنا لو تو بہت اچھا. کیسے ہونے چاہیے؟ نیک آدمی. کیسے آدمی؟ نیک آدمی، کہ جن کی سماج میں کیا ہو، مانیتا ہو. لوگ گواہی دے تو کہے بھی کہ ہاں بھائی برابر کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ چلتا پھرتا آدمی ہو کے کھڑا کرے تو کہ اس کی تو نہیں مانتے. ایسا نیک آدمی چاہیے، مثلا جماعت کے امیر صاحب ہو، یعنی جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں ایسے لوگ ہو بھائی، ان کو کھڑا کرو. تو وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ. اگر رجوع کرتے ہو یا یہ کہ رجوع نہیں کرتے ہو، دونوں آپشن دیے. دونوں آپشن میں گواہ بناؤ 2 آدمی کو. کتنے آدمی کو؟ 2 آدمی. کیوں؟ مثلاً آدمی تو چاہ رہا ہے میں رجوع کر لوں، لیکن بیوی کا تو وہی موقع تھا فجر کی اذان والا، اس کو تو جانی چھڑوانی تھی. اب اس نے تو رجوع کر لیا اکلے میں، گھر میں کوئی تھا نہیں. اب جیسے عزت ختم ہوئی تو جس کا کوٹا لے کے چلیے، یہ کہے گا تو میری بیوی ہو. کہے گا کس نے کہا؟ کون گواہ ہے؟ آپ نے تو رجوع کیا ہی نہیں. تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یا یہ کہ عدت کے مثلاً ابھی 4 دن باقی تھے پورے ہونے کے. اب آدمی سوچ رہا ہے کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں. نہیں، عدت کے دن ختم ہو گئے، اب وہ پاک ہو گئی. عدت تو ختم ہو گئی، اب عقل ٹھکانا ہے، ٹائم تو نکل گیا. وہ شیئر مارکیٹ جیسا بائی کرنا رہ گیا نوجوان. پھر شام کو 3:30 بجے بعد افسوس ہوتا ہے. تو اس کو بھی پاکی کے بعد افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، نکل گیا. پھر یہ جو ہے اپنی جان بچانے کے نہیں، میں نے تو رجوع کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا. تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. دونوں شکلوں میں حرام وجود میں آئے گا. کیا وجود میں آئے گا؟ عورت چلی گئی، شوہر نے رجوع کیا تھا تو کہیں اور جائے، کہیں بھی نکاح ہونے والا نہیں ہے. جہاں بھی ہوگا سب کچھ زنا ہی ہوگا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی ہے، اتنے تو طلاق نہیں دی. اور اگر عدت کے بعد رجوع کیا، یعنی رجوع کا مطلب یہ کہ بھائی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا اظہار کیا، تو وہ تو عدت کے بعد تو صحیح نہیں ہے، اب تو نکاح پڑھنا پڑے گا. ارے آگے کی نہیں بات ہے. تو قرآن نے کہا وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رجوع کرنا ہو تو 2 آدمی کو گھر بلاؤ، تو ہمارا جھگڑا ہوا تھا، یہ عدت میں بیٹھی، میں رکھنا چاہتا ہوں، تو ختم ہو گئی بات. اتنا جملہ کسی 2 آدمی کے سامنے کہہ دیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگے، معاملے ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ فرض نہیں. واجب کرو تو بہت اچھا، اس سے معاملہ ٹھیک رہے گا، جھگڑے کا راستہ پیدا نہیں ہوگا، ڈنڈی مارنے کا راستہ پیدا نہیں ہوگا. یہ او فارقوهن بمعروف. اور اگر تم نے فیصلہ کیا کہ اپنی ان کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں اچھے طریقے پر روانہ کر دو. یہ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن عدت سے نکلے گی نا تو وہاں سے ڈنڈے نہیں، یہاں سے ڈنڈے لے کر جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جاؤ مارکیٹ، 1 جوڑی کپڑے لاؤ جی، اور پریم سے جو ہے کیا کرو، رخصت کرو. جیسے لائے تھے پیار سے ویسے پیار سے کہو کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ ہم جو ہے اس رشتے کو نبھا نہیں پائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے، اور اب تک جو ہے ایک دوسرے پر حقوق تھے اس کو معاف کرے، بولا چالی معاف کرے، اور پیار انداز میں جیسے مہمان کو رخصت کرتے ہیں اس طرح رخصت کرے. یہ وہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جس کو اپنایا جائے تو جنت بن جائے. کیا بن جائے؟ یہ طریقے ہیں تفصیلی. ہم خود نہیں معلوم تو پرائے کو کیا معلوم ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اتنے اہم ہے کہ قرآن نے بیان کیے. پرٹیکولر معاملے اتنے کھل کر قرآن بیان نہیں کرتا ہے. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، ذکر کرنا یہ عبادت ہے، تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، گھر کی زندگی عبادت نہیں ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، ایسا قرآن کی نظر میں وہ بہت ویلیو ہے. کیسی ہے؟ بہت ویلیو ہے. اللہ کی نگاہ میں شریعت کے مطابق چلنے والا گھر، میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم کو اس کا علم نہیں ہے. وہ کسی آدمی اچھا سنایا تھا کہ عورت نے
اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کسی کو کہا دیندار آدمی کو جانکار کو کہ میرا شوہر تو بہت نیک ہے، گھر میں آتا ہے تو سیدھا مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو کہا کہ جھائی لے کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ بیٹھتا، کیا کرتا تمہارے ساتھ، یعنی مصلی کا وقت بھی نکالتا لیکن ساتھ میں تمہارے ساتھ بھی بیٹھتا، تم سے مسکرا کر باتیں کرتا، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا، تربیت ہوتی ان کی کیا ہوتی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور ہماری جو پرسنل لائف ہے، شریعت میں اس کی ذاتہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں وَشِهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اب کہہ رہے ہیں کہ دو گواہ بنا لی، اب دو گواہوں کو قرآن یہ جو ہے رہنمائی دیتا ہے کہ مان لو کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، مثلا بیوی نے کہہ دیا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور بیچارہ شوہر اتنا شریف نکلا کہ اس کے خاندان کے دو بندے لایا تھا، کس کے، بیوی کے خاندان کے دو گواہ تھے، اب جھگڑا ہو گیا، اب وہ آئے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، جھگڑے پگڑے کے چکر میں پڑنا مت، خاندان کے چکر میں مت پڑنا، جو معاملہ تھا اس کی گواہی دو، یعنی بیوی کہہ رہی ہے مثلاً کہ رجوع تو کیا ہی نہیں تھا، وہ شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو کیا تھا، یہ اس کے دونوں چچا گواہ ہے، اب چچا جو اس وقت کہے کہ اپنی بھتیجی پھنسے گی نہ، وہ اپنا بھائی ناراض ہو جائے گا تو کہ نہ نہیں کیا تھا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا اسی طرح جو ہے شوہر ہے جی، اس نے رجوع کر لیا مثلاً اور دو گواہ اپنے خاندان کے لائے، لیکن پھر بیوی نے بڑا کانڈ کر دیا، یعنی کوئی بڑا جھگڑا ہو گیا، اب اس کا بالکل پھر گیا دماغ کہ یار اس کو تو رکھنا ہی نہیں تھا، اور دوسرے دن معاملہ ہو گیا، اب شوہر پھر گیا کہ میں نے رجوع نہیں کیا ہے، اب یہ دو بندے گواہ کے طور پر آئیں گے تو یہ اپنے خاندان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اصل جو معاملہ اس کی گواہی دو جو بھی ہو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب ڈیٹیل ہم بیان کر کے تو ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں جس کو یقین ہو کہ باوا مرنے کا ہے، کیا کرنے کا ہے، مرنے کا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، جس کو یہ یقین ہے ہم تو اس کو سمجھا رہے ہیں، جس کھوپڑی میں یہی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینے کا، وہ کیا عمل کرے گا، اس کو مسجد میں سے نکلنے کا کون پوچھنے والا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس سے فائدہ تو اس آدمی کو ہوگا، یعنی سناتے تو سب کو ہے لیکن فائدہ اس آدمی کو ہوگا جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی پڑی، اس کو فکر ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ سب معاملے مجھے دیکھنے پڑیں گے، اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح کرو، مطلب یہ کہ ایسا آدمی جو ہے غصے میں 3 طلاق نہیں دے گا، ایسی عورت جو مرنے کے بعد پر یقین رکھتی ہے وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی وہاں عزت گزارنے نہیں جائے گی، ایسے لوگ جو مرنے کے بعد پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے معاملات میں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، وہ پوری شریعت کو فالو کریں گے۔ ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو دے دیتا ہے۔ اب یہ آگے سے کیا چل رہا ہے، آگے قرآن کا ایک انداز ہے کہ کوئی بھی حکم دیتا ہے قرآن تو اس کو کرنے کے لیے انرجی دیتا ہے، اور وہ انرجی ہے فکر کی، صحیح فکر دیتا ہے، اور وہ تقوی کا حکم ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اس کا یہاں کنیکشن کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔